रेलवे बड़े तवील अरसे से खसारे में जा रहा है, उसमें शाह खर्चियों का सिलसिला भी अपने अरूज पर है। अफसरों ने अपने चंद लोग रखे हुए हैं, रेलवे को अपना एक लोंडी बना दिया हुआ है। किसी किस्म का भी कोई हम कंप्लेंट करते हैं, बजाय हमारे पर सख्ती शुरू हो जाती है। मिट्टी के काम में टेक्निकल क्या चीज़ है? चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मिट्टी पाओ। ये 15-20 साल से इन्होंने ना पूरे रेलवे को, अफसरान को अपनी जेब में डाला हुआ है। मिट्टी डालने का काम है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मिट्टी वो उधर से ही उठा के तो साथ लगाई जा रहे हैं। 28 रुपए रेट है उसका, वहीं से डाल रहे हैं। 1.5 करोड़ की पेमेंट भी कर दी कि रेलवे की मिट्टी, रेलवे की जूती है, रेलवे का ही सर। रेट जो डालते हैं अब 2 करोड़ रुपए का सिर्फ रेट में फर्क आ रहा है कि चंगी लगे माड़ी लगे, हर कोई कहता दिहाड़ी लगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर शफीक अहमद ख़ान साहब। तो नाजरीन, जैसा कि मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं और जो चंद बड़े इदारे जो पाकिस्तानी मईशत के ऊपर सफ़ेद हाथी बन गए हैं, उनमें पाकिस्तान रेलवे का भी शुमार होता है। तो जहां एक तरफ माशी बदहाली है, माली मसाइल हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त नहीं दी जा रही और रेलवे बड़े तवील अरसे से खसारे में जा रहा है, दूसरी तरफ उसमें शाह खर्चियों का सिलसिला भी अपने अरूज पर है। तो आइए हम अपना शफीक अहमद ख़ान साहब से बात करते हैं। शफीक अहमद ख़ान साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बुलाया यहाँ पर, बहुत मेहरबानी। तो शफीक भाई बताइएगा ज़रा रेलवे की शाह खर्चियों की दास्तान। रेलवे के हालात तो बहुत ख़राब हैं जी, अफसर शाही अरूज के ऊपर है और अफसरों ने अपने चंद लोग रखे हुए हैं और रेलवे को अपना एक लोंडी बना दिया हुआ है। किसी किस्म का भी कोई हम कंप्लेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, बजाय ये कि जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं वो उनके साथ वो करें कि बजाय हमारे पर सख्ती शुरू हो जाती है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अभी हाल ही में एक टेंडर हुआ है मिट्टी का, खैरपुर का 4 करोड़ का टेंडर था, वो 2 इन वेलप। अब आप देखें कि उसके बीच में मिट्टी के काम में टेक्निकल क्या चीज़ है। अच्छा, मैं माजरत के साथ अपनी लाइलमी का इजहार करता हूँ कि मिट्टी का सिर्फ मुझे एक ही हवाला फेमस याद है जो चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं मिट्टी पाओ। तो यार रेलवे से कितों मिट्टी आ गई सर, ये ज़रा प्लीज़ मेहरबानी करके। पीछे बारिशों के अंदर ना वहाँ बहुत बुरे हालात हुए थे सिंध के अंदर, तो वो जो मिट्टी थी लाइनों के बीच में से मिट्टी निकल गई थी, तो उसके अब टेंडर वगैरह लगाए हैं। तो वो मिट्टी वहीं पर थी, इन्होंने टेंडर लगाए हैं। अब 2 इन वेलप इन्होंने टेंडर लगाया है। अब वो एक ही फर्द है जिसने 3-3, 4-4 फर्में बनाई हुई हैं। अल शरीफ एंड को है और रशीद राई है, मिल्लत कंस्ट्रक्शन है, कुछ जेवीए बना लेते हैं ये लोग। ये 15-20 साल से इन्होंने ना पूरे रेलवे को, अफसरान को अपनी जेब में डाला हुआ है इन्होंने, यानी जो ये कहते हैं वही रेलवे अफसरान कहते हैं। अब जो मिट्टी का टेंडर हुआ है उसके अंदर भी इसमें इन्होंने ऐसे ही किया, जो दूसरे 4-5 टेंडर डले थे उन सबको टेक्निकल आउट कर दिया। अब ये एक हाल के अंदर एक टेंडर हुआ है खानपुर वाली साइड का। अब उसमें एक नो लिमिट फर्म है, यानी नो लिमिट फर्म का आप समझते हैं वो कितनी एक पावरफुल फर्म होगी। नो लिमिट, यानी उस नो लिमिट फर्म को भी इन्होंने टेक्निकल आउट कर दिया और रेट अपनी मर्जी का डालते हैं। इनको पता हमने सबको आउट करवा देना है। अब उनको आउट करवा दिया गया। अब वो जो यही रशीद आराई और ये अपना अल शरीफ वगैरह, मिल्लत कंस्ट्रक्शन वगैरह, इन लोगों के टेंडर जो हैं ओपन हो गए, इन्हीं को काम मिले। यानी आप बेसिक का अंदाज़ा लगाए, 2-3 साल पहले की बात है कि वो स्वाति साहब मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। हमने सिर्फ एक दरख्वास्त दी उनको, उन्होंने फुल एक्शन लिया। यानी एक टेंडर था माई कुलाची का, रोड का टेंडर था। अच्छा, अब वो टेंडर जिन्होंने इतनी ऐसी की कंडीशनें डाल दी, टेंडर वो काफ़ी बिके, 8-10 टेंडर बिके, लेकिन सिर्फ 2 टेंडर बक्से के अंदर आए। अब वो जब 2 टेंडर बक्से में आए तो कंपटीशन हो गया, किसी को नहीं पता था क्या हुआ। जब 2 टेंडर आए, यही जो अल रशीद और अल शरीफ वगैरह ये जो कंपनी है इन्होंने डाला था, इन्होंने जो वो एक कंपनी थी उसको भी अपना उससे रब्ता किया, उससे मिल मिला के 40 लाख रुपए की डन हो गई कि हम तुझे 40 लाख रुपया देंगे तो तूने हमारी मर्ज़ी की वो अपना रेट भरना है। फाइनेंशियल बिड इन्होंने मिल मिला के दोबारा कागज़ निकलवाए, उसकी सीलें तोड़ी, सीलें तोड़ने के बाद वो रेट भरा। यानी वो 6.5 करोड़ का काम था, वो तकरीबन 13-14 करोड़ के ऊपर चला।
پھر جو افسران تھے ان کی ملی بھگت سے وہ وہاں سے ان کو باقاعدہ بائی ایئر جہاز کے کرائے دیے ٹینڈر یہاں لاہور ہیڈ کوارٹر لانے کے لیے. تو اس کی جب درخواست گئی منسٹر صاحب کے پاس، منسٹر صاحب نے ایکشن لیا، سواتی صاحب نے ایکشن لینے کے بعد وہ ٹینڈر انہوں نے کینسل کر دیا. اچھا دوبارہ وہ ٹینڈر ہوا، دوبارہ ٹینڈر وہ پھر 7.25 کروڑ روپے کا ہوا. یعنی آپ اندازہ لگائیں 7.25 کروڑ روپے کے جہاں 14 کروڑ کا. لیکن کیا ہے، انکوائری ہوئی، انکوائری کے اندر کسی افسر کو کچھ نہیں کیا انہوں نے، صرف ایک دو کی ٹرانسفر کر کے انہوں نے فارغ کر دیا. جبکہ یہ فائنانشیل بلڈ کھولنا دوبارہ بہت بڑا جرم ہے. اب یہ جو ہوا ہے خانپور کا ٹینڈر ہوا وہ بھی اسی طرح. اس کے لیے ہم نے اچھا پھر مزے کی بات یہ ٹینڈر کے اندر کنڈیشنر جو ڈالتے ہیں وہ ان کی مرضی سے ڈالتے ہیں جس کو وہ کوالیفائی کرتے ہیں. ایک ٹینڈر ہوا تھا، یہ کچھ 4 سال پہلے کی بات ہے، اس کا کراچی کے اندر کالے پول کا. اب وہ بھی 2 انویلپ ٹینڈر تھا. اب اس میں 2 انویلپ ٹینڈر میں جو نالے کا ٹینڈر ہے، ظاہری بات ہے اس نالے کے ٹینڈر کے اندر جو چیز آپ کو جو کرائٹیریا وہ نالے کا ہونا چاہیے، سیوریج کا ہونا چاہیے، پائپ لائن کا ہونا چاہیے کرائٹیریا. انہوں نے اس کے اندر برج کا کرائٹیریا ڈالا ہوا. اب اندازہ لگائیں، جب میں نے پی ڈی سے بات کی، میں کہا بھی یہ آپ نے کیا کیا؟ پی ڈی تھا اختر محمود خٹک، وہ کہنے لگے کہ جناب یہ پتہ نہیں کس نے کیا، یہ غلطی سے ہو گیا، فلانا ہو گیا. یعنی ان کو سزا نہیں دی، اس نے ٹینڈر کینسل کر کے پہلے 2 انویلپ تھا، سنگل انویلپ اوپن ٹینڈر لگا دیا. اور وہ تقریباً اتنا کم ریٹ میں گیا ہے اور کام بھی ہوا، وہ بہترین کام ہوا، کم ریٹ کے اوپر ہوا. اس پارٹی کو نہیں ملا، یہ جو رشید والے تھے. تو انہوں نے تو بالکل جو کہتے ہیں نا پنجابی میں انی ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے سر پوری پاکستان. یہ جو کہتے ہیں نا افسر کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی. یہ جو آپ نے ہمارے پاس فوٹیج بھی موجود ہے کہ مٹی ڈالنے کا کام ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مٹی وہ ادھر سے ہی اٹھا کے تو ساتھ لگائی جا رہے ہیں. موویوں کے اندر صاف نظر آ رہا ہے، جو چینلوں کے اوپر چل رہی ہیں وہ وہیں سے مٹی اٹھا کے وہاں پر ڈال رہے ہیں. 28 روپے ریٹ ہے اس کا، وہیں سے ڈال رہے ہیں. 1.5 کروڑ کی پیمنٹ بھی کر دی ہے. یہ نئی مٹی ڈالنی ہوتی ہے یا ادھر سے اٹھا کے ریلوے کی مٹی، ریلوے کی جوتی ہے، ریلوے کا ہی سر. بس اب اس وقت یہی ہو رہا ہے نا، کیوں ملی بھگت ہے سارے ملے میں. اب شاہد ملک جو ہے اس کا پی ڈی بنا ہوا ہے. اب شاہد ملک کو دیکھنا چاہیے، اس کے کراس سیکشن چیک کرنے چاہیے، بلکہ وہاں سے مٹی نکلنی ہے. آپ اندازہ لگائیں، وہاں سے تو مٹی ڈلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں سے تو مٹی نکلنی ہے. لیکن یہ جو ہے وہیں سے مٹی برابر کر کے جا رہے ہیں اور پیمنٹ لے رہے ہیں. ابھی 1.5 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا یہ ریکوری کی جائے اور اس کی اعلیٰ تحقیقات کی جائے اس کی. بھی ہم تو مطالبہ ہی کر سکتے ہیں حکام بالا سے، انویسٹیگیشن کرنا بھی حکام بالا کا کام ہے، اداروں کا کام ہے. بظاہر اس ملک کی جو حالات ہیں اس میں اب یہ گورنمنٹ کو بہت زیادہ معاشی چیلنجز ہیں. تو اگر جب تک بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہوگا، بے ایمانی کا خاتمہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیں نا کہ قومی اسمبلی کے ممبران کسی بھی پارٹی کو لگا لیں آپ کہ ہر ٹھیکے میں کرپشن ہوتی ہے، ہر ایم این اے کو پتہ ہے، ہر ایم پی کو پتہ ہے. مجھے بتا دیں کوئی کبھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے کسی ممبر نے یہ آواز اٹھائی ہو کہ 1 کروڑ روپے کا ٹھیکہ 30 لاکھ روپے تو کرپشن میں چلا جاتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہر بندے کو پتہ ہے، نہ کسی پاکستان مسلم لیگ نون کے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے کسی ایم این اے نے اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی کہ یہ پاکستانی قوم کا پیسہ. اور ہر ایم این اے ایم پی او کو کروڑوں روپے ڈیولپمنٹ فنڈ کی مد میں دیے جاتے ہیں. ہم پھر واپس ریلوے کی طرف آتے ہیں کہ ریلوے پاکستانی قوم پہ ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے. بہت بڑا. تو اس کو چلے کچھ چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان کی کہ کمیونیکیشن کے لیے اس کے ذرائع آمد و رفت. پہلے جو گوڈز مافیا تھا ٹرکوں کا، انہوں نے جو گوڈز ٹرینوں کا سلسلہ ختم کروایا، وہ بہت بڑا ذریعہ آمدن تھا. تو اب یہ پاکستانی قوم کو کسی دن آغاز کرنا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان مافیاز کا خاتمہ کیسے کیا جائے. جن کمپنیوں کا آپ نے نام لیا ہے، ہماری طرف سے یہ اوپن فورم ہے، آپ آئیں، اپنا موقف دیں کہ اگر غلط بات ہے تو ہم اس کی تردید کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. لیکن جو بظاہر سامنے کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ ادھر سے ہی مٹی اٹھا کے ادھر ہی ڈال رہے ہیں اور یہ قوم کا پیسہ ہے. اور سپریم کورٹ کی درجنوں اتھارٹی ہیں جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. اب یہ تو اگر اتنا بڑا لوٹ مار کا بازار ہے, گرم ہوا ہوا ہے, تو آپ ہمیں شفیق صاحب جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں مزید لیتے ہیں, یہ ایک پروگرام میں اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ہر چیز ان کو بتائی ہے. مثال کے طور پہ میں نے ان کو بتایا ہے, افسران سے, چیف انجینئر جو ابھی ہے فرید صاحب ہیں, ان سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا ہے کہ جناب یہ لکی شاہ مربت ہے اور لکی شاہ ہے صدر, اور یہ یہاں پر ہے دوڑ, یہ نوری آباد ہے اور یہ ہے کوٹری. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دوڑ سے لے رہے ہیں نوری آباد اور کوٹری لے رہے ہیں لکی شاہ صدر, یعنی دوڑ سے لکی شاہ صدر 80 کلومیٹر بنتا ہے اور دوڑ سے نوری آباد جو ہے تقریباً 250 کلومیٹر بنتا ہے. اب ان سے پوچھے, ان ٹینڈر تو ان لوگوں نے کروائے ہیں, ان سے پوچھے بھی جب نزدیک سورس تھا آپ نے وہ کیوں ڈلوایا؟ یہ صرف ان کی ملی بھگت ہے. اور یہ لوگ جو ہیں رشید والے, رشید رائی وغیرہ جو ہیں, یہ عرصہ 15-20 سال سے وہاں پتھر کی سپلائی کر رہے ہیں. اس وقت بھی 70-80 لاکھ فٹ کا مال ان کے پاس ہے. وہاں کے تمام پلانٹ والے جو ہیں نا وہ ان کے متی ہیں. تو اب یہ ریٹ جو ڈالتے ہیں, اب 2 کروڑ روپے کا صرف ریٹ میں فرق آ رہا ہے. اسی طرح کوٹری کا انہوں نے لکی شاہ صدر ڈالا ہوا ہے 150 کلومیٹر. اب جبکہ کوٹری سے نوری آباد 70 کلومیٹر ہے, وہ والا سورس ڈالنا چاہیے نا. یہ سب یہ جو نا فراڈ, یعنی ٹھیکیداروں سے ملی بھگت, یہ ان سے مل کے یہ سارے ڈالتے ہیں. سب سے پہلے تو انکوائری اس چیز کی ہونی چاہیے کہ یہ جو جب لکی شاہ نزدیک پڑ رہا ہے تو نوری آباد کیوں ڈالا گیا, اور کوٹری سے نوری آباد نزدیک پڑ رہا ہے سورس, آپ نے لکی شاہ کیوں ڈالا گیا؟ ان افسروں کو نوکری سے نہ نکالا جائے, ان کو ہتھکڑیاں لگا کے جیلوں میں ڈالا جائے, ان سے ریکوری کی جائے. کی جائے. شفیق بھائی, اب یہ ایک پروگرام میں ممکن نہیں ہے کہ سارا احاطہ کیا جائے. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ریلوے میں افسران کا اور ٹھیکیداروں کا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چنگی لگے ماڑی لگے ہر کوئی کہندا دیہڑی لگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مزید پروگرام کریں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ اور پوری چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور یہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے پاکستانی سوسائٹی میں جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھا کر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم مزید حقائق کے ساتھ آئیں گے اور اس میں شفیق صاحب سے بھی ہم ٹائم لیں گے. اور دوسرا جو یہ جن کمپنیوں کے اوپر مبینہ طور پر الزام ہے اور جو ریلوے کے افسران ہیں, اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو 96 نیوز نامہ کا فورم ان کے لیے حاضر ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے گا. 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.